دی کانجورنگ مووی 2013 میں ریلیز ہونے والی ایک ڈراؤنی فلم ہے جسے ہارر کے مشہور ڈائریکٹر جیمز وان نے ہدایت کاری کی تھی۔ یہ فلم اصل واقعات پر مبنی ہے اور پیران محققین ایڈز اور لورین وارن کی کہانی بیان کرتی ہے، جو 1970 کی دہائی میں رونڈ آئرلینڈ کے ایک گھر میں پیش آنے والے خوفناک واقعات کی تحقیق کرتے ہیں۔ فلم کو نہ صرف ہارر کے شائقین نے سراہا بلکہ تنقیدی طور پر بھی اسے کامیابی ملی، جس کی وجہ سے اس کا ایک سلسلہ فرنچائز بھی وجود میں آیا۔ فلم کا آغاز 1971 میں ہوتا ہے، جہاں پیرن خاندان کیرولین ریچن اور ان کی 5 بیٹیاں ہیولڈ آئرلینڈ کے ایک پرانے فارم ہاؤس میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ گھر نظر انداز شدہ اور پراسرار ماحول رکھتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد خاندان کو عجیب و غریب واقعات کا سامنا ہونے لگتا ہے۔ گھڑیاں رک جاتی ہیں، دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اور بچوں کو راتوں کو خوفناک خواب آتے ہیں۔ کیرولین کو جسم پر نیلے داغ نظر آتے ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ اسے ایک بوڑھا آدمی خواب میں نظر آتا ہے۔ صورتحال بتدریج سنگین ہوتی جاتی ہے۔ کیرولین، جو ابتدا میں ان واقعات کو معمولی سمجھتی تھی، کو احساس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی شیطانی قوت موجود ہے۔ وہ ایڈ اور لورین وارن سے مدد طلب کرتی ہے، جو مشہور پیران محققین ہیں۔ وارن جوڑا، جو اس وقت تک کئی کیسز حل کر چکا ہوتا ہے، گھر کی تحقیقات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایڈ وارن ایک سابق جاسوس اور مذہبی شخصیت ہے، جبکہ لورین وارن کو نفسیاتی صلاحیتیں حاصل ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور شیطانی سرگرمیوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ فلم میں لورین کا کردار خاصا اہم ہے، کیونکہ وہ گھر میں موجود منفی قوتوں کو محسوس کر لیتی ہے۔ جب وہ گھر کا دورہ کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ نہ صرف بدروحوں سے بھری ہوئی ہے، بلکہ یہاں ایک شیطانی وجود بریٹ شیبا بھی موجود ہے، جو 19ویں صدی میں اس گھر میں رہتی تھی اور اپنے بچے کی قربانی دی تھی اور شیطان کی پرستش کرتی تھی۔ وارن جوڑے کی ٹیم گھر میں جدید آلات نصب کرتی ہے تاکہ روحانی سرگرمیوں کا ریکارڈ کیا جا سکے۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ گھر کا تہہ خانہ ایک پوشیدہ کمرے پر مشتمل ہے، جہاں پرانے زمانے کی شیطانی کتابیں، بت اور دیگر ممنوع اشیاء موجود ہیں۔ لورین کو ایک ایسی روح نظر آتی ہے جو کسی لڑکی کی شکل میں ہے اور مدد کے لیے چیختی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی بتشیبہ کی طرف سے قربان کی گئی تھی۔ اسی دوران بتشیبہ کی روح کیرولین کے جسم میں قابض ہو جاتی ہے اور اسے خاندان کو نقصان پہنچانے پر مجبور کرتی ہے۔ ایڈ اور لورین کو احساس ہوتا ہے کہ صرف ایک مذہبی رسم ایکسورسزم ہی اس شیطانی طاقت کو ختم کر سکتی ہے۔ تاہم چونکہ کیتھولک چرچ رسمی طور پر ایکسورسزم کی اجازت نہیں دیتا، وارن جوڑے کو ایک خطرناک فیصلہ کرنا پڑتا ہے: بغیر اجازت کے رسم کرنا۔ فلم کا کلائمیکس اس وقت آتا ہے جب بتشیبہ مکمل طور پر کیرولین پر قابض ہو جاتی ہے۔ ایڈ اور لورین گھر پہنچتے ہیں اور کیرولین کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لورین اپنی نفسیاتی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بتشیبہ کو پہچان لیتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مار کر خود بھی خدا کے خلاف بغاوت کر چکی ہے۔ اس دوران ایڈ ایک مقدس دعا پڑھتے ہیں اور کیرولین کو شیطانی تسلط سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گھر سے شیطانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پیرن خاندان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دی کنجورنگ فلم صرف ایک ڈراؤنی فلم نہیں، بلکہ اس میں گہرے تھیمز بھی پوشیدہ ہیں۔ یہ فلم خاندانی رشتوں، ایمان کی طاقت اور نیکی اور بدی کے لازوال جنگ کو اجاگر کرتی ہے۔ ایڈ اور لورین کا کردار ظاہر کرتا ہے کہ محبت اور اعتماد کسی بھی شیطانی طاقت پر غالب آ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی فلم یہ بھی بتاتی ہے کہ ماضی کے گناہ اور ناانصافیاں حال کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں۔